مینوں تے تانوں اللہ نے انگریزاں دے ظلم تو نجات عطا فرمائی، ہندوؤں تے سکھاں دے ظلم تو نجات عطا فرمائی۔ 14 اگست 1947 دے اندر اے پاک سرزمین وجود دے اندر آئی، علامہ اقبال دی خواب بن کے آئی، قائد اعظم دی تعبیر بن کے آئی۔ اس دیاں کیاریاں دے اندر ایک نہیں لکھاں لوگاں دا خون ہے۔ اہل سنت و جماعت دے 22,000 علماء نو تختہ دار تے لٹکایا گیا، 10,000 عورتاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں۔ پاکستان دی ہجرت ہندوستان تو جڑی ہوئی، دنیا تو سب تو بڑی ہجرت، اس تو نہ پہلے اتنی بڑی ہجرت ہوئی نہ بعد اندر ہجرت ہوئی۔ بنی اسرائیل نے جویں نعمت دی قدر نہیں کیتی، میں معافی چاہنا اسی بھی نعمت دی قدر نہیں کر رہے ہو۔ اے پاکستان IMF دے سامنے ہاتھ پھیلان وستی نہیں سی ملیا، اے پاکستان رشوت وستی نہیں سی بنیا، اے پاکستان کچہریاں دے اندر انصاف تے عدل دی فروخت وستی نہیں سی بنیا، اے ساڑے حکمرانہ دے عللیاں تللیاں وستی نہیں سی بنیا۔ تورخم بارڈر تو لے کے کراچی دے ساحل تک اور پشاور تو لے کے بنگلہ دیش دے چٹاگانگ تک ایک کوئی آواز سی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہن جڑا بندہ نہیں بولے گا میں مشکوک سمجھاں گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میرے جوڑے ہتھاں دی لاج میری جھولی خیرات پاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اے او نعرہ ہے، میرا ملک دا بادشاہ اے نعرہ مارن واسطے تیار نہیں، میرے ملک دے وزیر نعرہ مارن واسطے تیار نہیں۔ انہاں نوں پتہ اگر اے نعرہ سا ماریا تے چور دے ہاتھ کٹنے پون گے تے او تے کم اساں آپے کرنے، ڈاکو نوں سنسار کرنا پوے گا او کم اساں آپے کرنے۔ ہاں ہاں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دے اندر میری قوم تے میری امت دیاں بچیاں دیاں میری ملت دیاں بچیاں دیاں عزتاں نیلا بائیاں۔ اے پاکستان اس وستی نہیں سی بنیا۔ سارا مجمع بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز کم ہے جملہ بڑا ہے، اپنی آواز ویکھو تے میرا جملہ ویکھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ سارے مسلمانوں کا دو قومی نظریہ کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے دو قومی نظریہ۔ اللہ اکبر، بہت لمبے واقعات ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا صرف گیگا مال کی آتش بازی ہم نے دیکھنے جانا ہے 14 اگست؟ ہم نے صرف راجہ بازار میں تماشا دیکھنے جانا ہے؟ ہم نے صرف ایک جھنڈا اپنے گھر پہ لہرانا ہے بس؟ یہ پاکستان کا مطلب تھا؟ اچھا ایک گل میں کرن لگا، ناراض نہ ہوئے ہو، پاکستان کا مطلب یہ بھی نہیں تھا یہاں جمہوریت ہو۔ اگر جمہوریت ہی مطلب سی تو انڈیا وچ اس تو سٹرانگ جمہوریت اتنے تے 2.5 سالاں بعد وزیر اعظم ہی کوئی نہیں نظر آیا، 5 سالاں واسطے وہ ووٹ لے کے آنا ہے، 2.5 سالاں بعد کلاوا ماریا وہ پہ جا نواں آ رہا، ایک جا رہا، دوا آ رہا، تریا جا رہا، چوتھا آ رہا۔ پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا، پاکستان رشوت اور سود کے لیے نہیں بنا، پاکستان بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، پاکستان صرف اور صرف نماز پڑھن واسطے نہیں بڑھیا، اذانہ دین واسطے نہیں بڑھیا، قرآن پاک نہیں تلاوت واسطے نہیں بڑھیا۔ قرآن پاک نہیں تلاوت یورپ وچ زیادہ ہونی ہے، اتنے مسجداں زیادہ ہیں۔ انڈیا جتنے تو اسی وکھرے ہوئے ہیں انہوں کو بھی مسجداں، اگرچہ رکاوٹیں آتی ہیں مسلمانوں کے راستے میں لیکن مسجدیں ان کے پاس بھی ہیں، قرآن ان کے پاس بھی ہے، آج اذانیں ان کے پاس بھی ہیں، بڑی بڑی محافل وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز اسلامی وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیمینار وہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ پھر میرا مطلب یہ ہے اگر مطلب جمہوریت تھا تو ہمارے سے زیادہ جمہوریت مضبوط ہندوستان کی ہے، اگر مطلب نماز تھا روزہ تھا وہ تو وہاں بھی ہو رہا ہے، تو پھر پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ آج بھی انگریز کو اس بات سے کوئی ڈر نہیں کہ مسلمان نمازی بنے، انگریز کو کوئی ڈر نہیں مسلمان سر پہ ٹوپی پہنے، کوئی ڈر نہیں داڑھی رکھیں، کوئی ڈر نہیں اذان دیں، کوئی ڈر نہیں ہر سال عمرے پہ جائے، کسی کو کوئی ڈر نہیں۔ اگر ڈر ہے تو اس بات سے ڈر ہے کہ کچہری میں محمد کا قانون نہیں آنا چاہیے۔ عدالت میں سرکار نہ قانون
قانون نہیں ہونا چاہیے، کچہری سرکار نہ قانون نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ وچ اور سینٹ وچ سرکار نہ قانون اے ڈر ہے۔ اور کیڑا ڈر ہے؟ انگلینڈ وچ لوگ نمازاں نہیں پہ پڑھنے، امریکہ چ نہیں پہ پڑھنے، تمام یورپ کنٹریز میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ نماز وسطی نہیں بنیا سی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اسی کمزور آؤ لیکن چند معروضات اپنے بھائیاں نو عرض کرانگا۔ اسی حکمران تے اوہی کرنگے جڑا کر رہے ہیں، تسی بھی جان دے ہو میں بھی جان لاؤ۔ الیکشن آونگے پھر جڑے آنگے اوہی کرنگے۔ 55 ہزار روپے بل آ رہے ہیں غریباں دا، تنخواہ جڑیاں 45,000 اور بل 55,000۔ اور میں نو دسو غریب کدھر جائے بیچارہ؟ اپنے بچیاں نو نہ ویچے تے کے کرے؟ آج اس زمانے وچ اور انہاں حالات وچ میں اور تساں نے چند کم کرنے نے جڑے حکمراناں تے نہیں پانے، میں تے تساں اپنی ذمہ داری نال کرنے۔ انہاں وچ پہلا کم اے وے، میرے آقا فرماندے نے حب الوطن من ایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار مکے دے رہن والے نہیں سن بلکہ ہجرت کر کے آئے سن۔ آپ جدوں مدینے آ گئے تے مدینہ آپ دا وطن بن گیا تے آپ نے اپنے نوکراں نو ایک دن بلایا، میں قربان جاواں مدینے دے تاجدار دے لفظاں دے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، مصعب، حمزہ، عباس، یہ سارے وہ لوگ سن جڑے مکے تو ہجرت کر کے حضور دے نال آئے سن۔ آپ نے فرمایا اگر دو قطارہ لگ گئیاں، ایک دائیں ایک بائیں، ایک دا منہ ادھر ہویا ایک دا منہ ادھر ہویا، تے محمد اس لائن میں آئے گا جدا منہ مدینے وال ہوئے گا، مدینے وال۔ میں اے نہ کہندا پاکستان تے مدینہ برابر ہے، لیکن سرکار دے فرمان تو کم از کم اے پہلو تے ملدا ہے جتھے بندہ روے اس جگہ نال پیار کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس اس گل دا ہے سانو اپنے گھراں نال پیار ہے، سانو پاکستان نال پیار کم میں۔ ناراض نہیں ہونا، 2 کروڑ دی کوٹھی بنا لئی، گلی وچ پانی کلتے بندے لنگ نہیں سکتے۔ ایمان سے بتائیں، جس بندے نے 2 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے وہ 10,000 روپیہ لگا کے گلی ٹھیک نہیں کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ اچھا ایک گل دسو، گلی کھلی ہو سی تے فائدہ کس کی ہو سی؟ کرایہ لے کی ہو سی نا؟ پتہ نہیں کیا بولنے کونے پہ پتہ نہیں، یاد ہے پھر تساں بھی گلیاں تنگ کرنی شروع کیتیاں، پتہ نہیں کیا گل ہے یار، اے گلاں کیوں نہیں سننے ہو؟ میں تساں کو پوچھنا چاہنا اگر گلی کھلی ہو جائے فائدہ کس کی ہے؟ کرایہ لے کی فائدہ ہے۔ لیکن جڑا 2 انچ اس اگے رکھی ہے دیوار، ہر بندے کی کوشش ہے کہ میری جو ہے نا تھوڑی سی گلی میں دیوار آ جائے۔ بھائی کیوں آ جائے؟ یہ زمانہ گاڑیوں کا زمانہ، کاروں کا زمانہ، سواریاں جو ہے گاڑیوں کی شکل میں آئے، آن والا زمانہ اتھے کھلیاں گلیاں تے کھلیاں سڑکاں تو بغیر کم نہیں چلے گا۔ لہذا تو 2 فٹ اپنی دیوار پچھے رکھیں گا تے مومن تے مسلمان کھل کے رستہ بنان گے، خدا بھی راضی ہوئے گا، مصطفیٰ بھی راضی۔ میرے بھائیوں میرے دوستو اور گرامی قدر احباب، میں تانوں کیویں سناواں کیویں دساں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسی سفر تے جاندے ساں، سرکار گھوڑے تے بیٹھ کے جدوں واپس آندے سن، حضور چوں ہی مدینے دیاں گلیاں ویکھدے سن، سرکار دو عالم مدینے دے کھیت تے باغات ویکھدے سن تے آپ اپنے گھوڑے نو دوڑاندے سن۔ اسی کہندے ہیں اللہ دے نبی کیوں دوڑا رہے ہو؟ فرمایا تکو نا محمد دا وطن آ گیا ہے، مصطفیٰ دا شہر آ گیا ہے۔ اگر ایتھے رہندے ہو ایتھے دیاں گلیاں نال پیار، ایتھے دے بازاراں نال پیار، ایتھے دے چوکاں چورایاں نال پیار، ایتھے دے کھیتاں کھلیاناں نال پیار، ایتھے دیاں باڑیاں فصلاں نال پیار کرنا، اے میرے آقا کریم دی سنت ہے۔ اور دوسری چیز نوجوانوں تواڈے واسطے تحفہ تقریر پتہ نہیں 14 اگست بعد وچ مینوں تانوں نصیب ہوے نہ ہوے، دوسری گل اے کرنی کہ صفائی دا سا خیال کرنا ہے۔ کوڑے دے ڈھیر تے جدوں بارش پینی ہے نا تے مریض نو نقصان نہیں ہوندا، صحت مند بندے نو بھی نقصان ہوندا۔
تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، معصوم بچوں میں بیماریاں آتی ہیں۔ جڑا بندہ اپنے علاقے میں کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کام تو بلدیہ والوں کا ہے، یہ کام کنٹونمنٹ بورڈ والوں کا ہے، ان کی گاڑی آئے گی تو اٹھا کے لے کے آئے گی۔ ہن اگر ناراض ہو وہ تمی گل کرنی ہے، منہ اتے رکھو تمی کرنی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا وا کہ کوڑا اٹھانا تو کنٹونمنٹ والوں نے ہے، پھینکا کس نے ہے؟ نہ بولے، بالکل چپ کر جاؤ۔ جانا تے کنٹونمنٹ والے ہیں، سٹیا کسے؟ ہن بولنے چالنے کو نہیں پئی، میں آنا پیا سٹیا کسے؟ اساں سٹیا نا، تے پھر اسی چاہ کے نہیں ہے تے کیڑا فرق پڑا؟ وہ بندہ پڑھا لکھا جاہل ہے جو چوک میں کھڑا ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہے اس علاقے نے اندر سارے گنوار وستے ہیں، ایک میرا گھر ٹھیک ہے، کیوں؟ اے تو کوئی نہ کوڑی دا ڈھیر لایا ہے، انہاں گاربیج دا ڈھیر لایا ہے۔ میں کہا پڑھا لکھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے محلے والوں کو غلط کہہ دے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو پاٹا اٹھا کے بیلچا اٹھا کے خود کوڑا صاف کرتا ہے، اے پڑھا لکھا۔ سارے محلے والے غلط ہیں، بھئی تو آپ پہ چاہ دے خدا نے، تمہیں تے محلے والے وچی ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، علامہ راضی نے ایک حدیث پاک بیان کی، بہت خوبصورت، میں نے پڑھی ہے، میرا لولو راضی ہویا، لوں خوش ہویا۔ ہاں تو انہوں بہتر پتہ ہے دیواراں پر لکھیا کیا ہونا ہے، تھلے جڑے کوڑے پھر جا کے سٹ دے، نعوذ باللہ، میں لاکھ واری توبہ، او جو کچھ لکھیا ہونا ہے نا دیواراں پر تھلے، پھر اتھے کوڑا جا کے سٹ دے۔ پنڈی کے حالات تو پھر بھی بہتر ہیں۔ میں پاکستان کے پنجاب اور دیگر صوبوں میں جاتا ہوں، کوڑیاں دے بڑے بڑے پہاڑ نظر آندے ہیں۔ اوے میں تے تو سماجی لوگ ہاں، سوشل لوگ ہاں، معاشرے دے لوگ ہاں، ساڑھے گھر کوئی بندہ رشتہ منگن آ جائے، او کہندا ہے تہاڈا گھر بھی پسند آیا ہے لیکن جس علاقے وچ تسی رہندے ہو او علاقہ مینوں چنگا نہیں لگا، گلی دے چوک وچ بھی کوڑا، گلی دے کنارے بھی کوڑا، تواڈے بوئے اگے بھی کوڑا، اگر محلے وچ بھی کوڑا ہوئے گا سارے محلے والیاں تے انگلیاں اٹھن گیاں۔ اپنے کوڑے نو صاف کرو، اے پاکستان نال وفا ہے۔ گرامی قدر احباب، اللہ تانوں برکت دے۔ علامہ فخر الدین رازی نے ایک حدیث پاک بیان کیتی ہے کہ قیامت والے دن ایک گناہگار بندہ خدا دے دربار وچ آئے گا، فرشتیاں نو آکے گا انہوں مبارک دے دیو، جنت الفردوس دے واسطے پکی ہو گئی ہے۔ او عرض کرے گا مولا جنت تے دتی یا بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا چاہ چڑھیا ہے، لیکن میں نو اے نہیں پتا میں کتھے تے جنت کتھے، میں کمینہ گناہگار، میں نو امید نہیں سی کہ میں جنت دا مالک بنا گا، ایڈی سونی جنت دتی کیوں آ؟ سونیا نیکیاں کم نے، تیرا احسان زیادہ ہے، میریاں نیکیاں تو بڑھ کے تیرے احسان دی میں نو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا نیڑے انہوں بلاؤ، او بندہ مومن قریب آئے گا۔ اللہ فرمائے گا ایک وقت رات دے ٹائم تو گھروں باہر نکلے ہو، کوئی بندہ فیس بک تے تیری پوسٹ چاڑن والا نہیں سی، سارے ستے ہوئے سن، اور تینوں ایک پتھر نظر آیا، تو ایک پتھر دا روڑا اٹھا کے ایک کنارے کیتا، اے پتھر اٹھانا چھوٹی جی نے کیے، بندہ کہے گا مولا اے تے یاد ہی میں نو کوئی نہیں، اے تے یاد ہی میں نو کوئی نہیں، اللہ دا نائی میری جھولی خیرات۔ علامہ راضی نے اس حدیث نے بیان کیتا ہے، آواز آئے گی تینوں یاد نہیں میں نو تے یاد ہے، تم بھول گیا ہے میں تے نہ بھولیا، تم ایک روڑا اٹھایا اور روڑا اٹھا کے کنارے رکھیا، اور میری رحمت گوارا نہیں کر دی کہ تو میرے بندیاں دے رستے تو روڑے اٹھائیں، تے اج میں تینوں دوزخ دا بالن بناواں۔ ایتھے رک کے مینوں فکرہ دین دیو، اگر روڑے اٹھانے کی یہ شان ہے تو کوڑا اٹھانے کی شان کتنی اونچی ہو؟ کوڑا اٹھانا اس کا اجر کتنا ہوگا جس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، دکھ نہ پہنچے، بچوں کو اذیت نہ ہو۔ دوسری بات، شجر کاری کریں، اپنے ملک کو سرسبز بنائیں، اپنے ملک کو ہرا بھرا بنائیں۔ یہ جو پودے ہیں نا، پودے، یہ جو درخت ہیں، ان سے آکسیجن نکلتی ہے،
اور یہ صرف مریضوں کے لیے مفید نہیں ہے، صحت مند لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔ صحت مند لوگوں کو بھی چاہیے پودوں کی آکسیجن۔ اسی جنگلوں نے جنگل پہ ساڑنے جاؤ تسی پنجاب کیا پہ پورے پورے جنگل لوگ تباہ کر رہے ہیں، رات کو کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر ان کی لکڑی بیچی جاتی ہے، اور کمیشن خور اوپر بیٹھے ہیں جو کمیشن لے کے ان کی گاڑیاں پاس کروا دیتے ہیں۔ جاؤ گن جاؤ، ڈوبو ملک۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے آج ہمارا ملک ڈوبتا۔ ایک بات کہنا لگا ہوں، بس آخری بات ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی بندے کو تکلیف ہوئی نا اس بات سے تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی، یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک میرا اور آپ کا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تسی ٹھنڈے بولے ہو، ایک باری پھر موقع دے لگا، یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک میرے اور آپ کا ملک ہے۔ میں پہ رہنا، تسی پہ رہنے، تسا نے باپ دادا اتھے ہی رہے، اساں بھی اتھے ہی رہنا ہے۔ ملک کو صاف رکھیں گے، آنے والے نسلیں ہمارے لیے دعا کریں گی۔ کوشش کروں گا اگلے جمعے پہ بھی چند معروضات عرض کروں۔ اللہ ہمیں 14 اگست کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔